رات کا آخری پہر تھا۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک گھلی ہوئی تھی اور آسمان پر ستارے ایسے چمک رہے تھے جیسے اندھیرے کے سینے پر کسی نے امید کے چراغ جلا دیے ہوں۔ وہ چھت پر لیٹا تھا، ہاتھ سر کے نیچے رکھے، آنکھیں کھلی ہوئیں، مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ عجیب سی جنگ چل رہی تھی اس کے اندر۔ نیند آنا چاہتی تھی مگر خواب جاگ رہے تھے، اور حقیقت وہ تو ویسے ہی سونے نہیں دیتی تھی۔ کبھی آپ نے ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ تھکے ہوتے ہیں مگر سو نہیں پاتے، کیونکہ دماغ سوالوں سے بھرا ہوتا ہے؟ وہ بھی انہی سوالوں میں الجھا ہوا تھا۔ بار بار ایک ہی خیال آتا، کیا میری زندگی ہمیشہ ایسے ہی رہے گی؟ اور ہر بار دل سے ایک خاموش سی آواز آتی، نہیں، کچھ بدلے گا، مگر کب، کیسے؟ اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ سال 2004، جب زندگی کو کھیل ہونا چاہیے تھا، اس کے لیے وہ ایک جنگ بن چکی تھی۔ دوسرے بچے جب گلیوں میں کھیلتے، ہنستے، شور مچاتے، وہ دور سے انہیں دیکھتا، ایک لمحے کے لیے رک جاتا اور پھر خود کو زبردستی آگے بڑھا دیتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ رک گیا تو دل کمزور پڑ جائے گا، اور اس کے پاس کمزور ہونے کی گنجائش نہیں تھی۔ گھر کے حالات ایسے تھے کہ خواب دیکھنا بھی ایک عیاشی لگتا تھا۔ ماں کی آنکھوں میں فکر، باپ کے چہرے پر تھکن اور خالی برتنوں کی آواز، یہ سب اس کے لیے کافی تھا، یہ سمجھنے کے لیے کہ اسے بچہ نہیں، سہارا بننا ہے۔ ہر صبح اس کی آنکھ فجر سے پہلے کھل جاتی۔ کبھی کبھی تو وہ سوتا ہی نہیں تھا، بس لیٹا رہتا اور چھت کو گورتا رہتا، جیسے وہاں کوئی جواب لکھا ہو۔ پہلا دن، پہلی مزدوری، وہ لمحہ جیسے وقت میں جم گیا ہو۔ جب اس نے پہلی بار وہ بھاری بوری اٹھائی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، جیسے جسم ساتھ دینے سے انکار کر رہا تھا۔ اس نے خود سے کہا، نہیں ہوگا۔ پھر فوراً ایک ہی اور آواز آئی، کرنا پڑے گا۔ یہی دو آوازیں اس کی پوری زندگی کا حصہ بن گئیں۔ وہ بوری کندھے پر رکھ کر چلا، ہر قدم پر لگتا جیسے ٹانگیں جواب دے دیں گی، مگر وہ رکا نہیں، کیونکہ اسے ڈر تھا اگر وہ رک گیا تو شاید دوبارہ کبھی نہ چل سکے۔ وقت گزرتا گیا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں بدل گئے، اور وہ آہستہ آہستہ سخت ہوتا گیا۔ جذبات اندر ہی اندر دبنے لگے اور چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی آ گئی۔ پھر ایک دن وہ بس میں کنڈکٹر بن گیا۔ اب اس کی آواز گونجتی تھی، راولپنڈی، اسلام آباد، چلو جی۔ لوگ آتے جاتے، کوئی اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ وہ صرف ایک آواز تھا، ایک کردار، مگر اس کے اندر ایک پوری کہانی چل رہی تھی۔ گرمی کے دنوں میں پسینہ بہتا، سردیوں میں ہاتھ سن ہو جاتے، مگر وہ ہر موسم میں کام کرتا۔ کوئی اس پر چلاتا، کوئی مذاق اڑاتا، کوئی پیسے کم دے کر نکل جاتا، اور وہ ہر بار خود کو روکتا، کیونکہ اسے پتہ تھا اس کے پاس لڑنے کی لگژری نہیں، اس کے پاس صرف برداشت ہے۔ ایک رات، بہت لمبی رات تھی، وہ جب سب مسافر جا چکے تھے، بس خالی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا، سر جھکا کر، اور پہلی بار اس نے خود کو کمزور ہونے دیا۔ آنسو آہستہ آہستہ گرتے رہے۔ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اور شاید اس لیے وہ رو پایا۔ اس نے خود سے پوچھا، کیا میں ہمیشہ یہی رہوں گا؟ یہ سوال اس کے اندر گونجتا رہتا، اور اسی سوال نے اس کے اندر ایک ضد پیدا کر دی۔ پھر زندگی نے اسے زمین کھودنے پر لگا دیا۔ کدال ہاتھ میں تھی اور سامنے سخت مٹی۔ ہر وار اس کے ہاتھ درد کرتے، کندھے جیسے جلنے لگتے۔ پھر اس کے اندر کچھ بدل چکا تھا۔
اب وہ صرف کام نہیں کر رہا تھا، وہ لڑ رہا تھا، اپنے حال سے، اپنی قسمت سے، اپنی کمزوریوں سے۔ پسینہ آنکھوں میں جاتا مگر وہ صاف بھی نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ رکا تو شاید ہمت بھی رک جائے۔ پھر ٹرکوں سے سامان اتارنے کا مرحلہ آیا۔ یہ وہ کام تھا جہاں جسم واقعی جواب دیتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ وہ رات کو گھر جا کر سیدھا زمین پر لیٹ گیا، نہ کپڑے بدلے نہ کچھ کھایا، بس لیٹ گیا اور چھت کو دیکھتا رہا۔ لیکن اگلی صبح وہ پھر اٹھا، کیونکہ اس کے پاس چوائس نہیں تھی، اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ لوگوں کی باتیں، یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں بن سکتا، یہ سب وہ سنتا رہا۔ شروع میں چپتی تھی، پھر آہستہ آہستہ وہی باتیں اس کے لیے ایندھن بن گئی۔ وہ خود سے کہتا، دیکھنا ایک دن یہی لوگ حیران ہوں گے۔ پھر ایک دن جیسے اندھیرے میں کسی نے دیا جلا دیا ہو۔ اسے ایک دکان پر کام مل گیا۔ یہاں اس کی زندگی کا رخ بدلنے لگا۔ اب وہ صرف جسمانی محنت نہیں کر رہا تھا، وہ سیکھ رہا تھا لوگوں سے باتیں کرنا، چیزوں کو سمجھنا، وقت کی قدر۔ یہاں اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید وہ صرف مزدور نہیں، کچھ اور بھی بن سکتا ہے۔ پھر کلینک کا مرحلہ آیا۔ وہاں اس کی زندگی کو قریب سے دیکھا۔ کسی کو سانس لینے میں مشکل تھی، کوئی درد سے کرا رہا تھا، اور یہ سب دیکھ کر خاموش ہو جاتا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی مشکلات بڑی ضرور ہیں، مگر وہ اکیلا نہیں ہے۔ دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی جنگ میں مصروف ہے۔ اس سوچ نے اسے مزید مضبوط کیا۔ سال گزرتے گئے، اس کی عمر بڑھی، مگر اس کے اندر کا وہ لڑکا ابھی بھی زندہ تھا، جو چھت پر لیٹ کر ستارے گنتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب وہ لڑکا کمزور نہیں تھا، وہ مضبوط ہو چکا تھا، بہت مضبوط۔ اور پھر وہ دن آیا جس کا اس نے نہ جانے کتنی راتوں میں خواب دیکھا تھا۔ وہ گورنمنٹ جاب میں سلیکٹ ہو گیا، 14ویں اسکیل۔ جب اس نے یہ خبر سنی تو کچھ لمحوں کے لیے اسے یقین ہی نہیں آیا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ پھر آہستہ آہستہ حقیقت سامنے آئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر یہ آنسو ہار کے نہیں تھے، وہ جیت کے تھے، برسوں کی محنت کے تھے۔ کچھ دن بعد وہ واپس اسی جگہ گیا جہاں وہ کبھی مزدوری کرتا تھا۔ وہی مٹی، وہی زمین، مگر اب وہ ویسا نہیں تھا۔ اس نے جھک کر زمین کو ہاتھ لگایا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں نے ہار نہیں مانی۔ یہ الفاظ شاید کسی اور نے نہیں سنے، مگر اس کے لیے یہی سب کچھ تھے۔ اور اب اگر آپ یہ سب پڑھ رہے ہیں تو ایک لمحہ رکیں اور خود سے پوچھیں، کیا آپ بھی کسی مشکل سے گزرے ہیں؟ کیا آپ بھی کبھی تھک جاتے ہیں؟ اگر ہاں تو یاد رکھیں، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ جب تک آپ ہار نہیں مانتے تب تک آپ ہارے نہیں ہیں۔ زندگی کا اصول ہے، راستے مشکل ہوں، لوگ روکیں گے، حالات آزمائیں گے، مگر اگر آپ ڈٹے رہے تو ایک دن وہی حالات آپ کے سامنے جھک جائیں گے۔ اور آخر میں بس ایک بات جو اس کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے، محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، اور جو لوگ ہار نہیں مانتے وہی اپنی قسمت خود لکھتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ سٹوری اچھی لگی ہے
تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، سٹوری کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیں تاکہ میں آپ کے لیے اسی طرح کی سٹوریز بنا سکوں۔